جی ابھی ہم انشاءاللہ آج کا سبق پڑھیں گے اور آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 219 سے سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 219. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين
حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. جی الحمدللہ رب العالمین، آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آیت نمبر 219 سے 221 تک آج کا ہمارا سبق ہے، اور آج جب سبق کی آپ پریکٹس کریں گی تو اس میں دو زیر کی تنوین کو انشاءاللہ پریکٹس کریں گی۔ دو زیر کی تنوین، جی والمغفرہ، اچھا ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ پڑھ دوں۔ واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ جی کافی ہے۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے دو زیر کی تنوین۔ دو زیر کی تنوین حرف کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر بھی کبھی کبھار غنہ کیا جاتا ہے اور کبھی غنہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور غنہ کی مقدار کتنی ہوگی؟ ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ اور کب غنہ کیا جائے گا؟ جب دو زیر کی تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر غنہ کیا جائے گا، اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جب اس پر وقفہ کریں گے دو زیر کی تنوین پر تو اس کو ساکن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور صرف اگر یا کے نیچے دو زیر کی تنوین آئے گی، نہیں، ہاں سب کو ساکن ہی کریں گے، دو زیر کی تنوین کو ساکن کریں گے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہے مشرکین، اگر ہم مشرکین پر وقفہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا مشرک، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسے کہ ہم نے دیکھا کبھی کبھار غنہ ہوگا اور کبھی غنہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر چونکہ جی مشرکہ تین پر بھی ہے، چونکہ مشرکہ تین میں گول تا ہے تو گول تا کا یہ رول ہوتا ہے کہ اس کو ہم وقفے کی صورت میں ہائے ساکنہ میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشرکہ تین پر اگر آپ وقفہ کریں گے تو وہ ہائے ساکنہ میں بدلے گا، جیسے کہ خیر من مشرکہ، ٹھیک ہے۔ اس پر اگر آپ تا کو ساکن کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ اس کے علاوہ یعنی اس کو تائے مدورہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جو تا کا نام ہے تائے مدورہ۔ اگر تائے مدورہ کے علاوہ کہیں پر بھی دو زیر کی تنوین ہوگی تو اس کو ساکن کریں گے، اگر تائے مدورہ پر آئے گی
تو تائے مدورہ ہائے ساکنہ میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے, جی تو ہم بات کر رہے تھے اس کی غنہ کی. کبھی کبھار غنہ ہوگا اور کبھی کبھار غنہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر چونکہ کاف کے بعد واو ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ واو حروف حلقی میں سے نہیں ہے, تو ہم یہاں پر چونکہ غنہ کے ساتھ ادغام بھی ہو رہا ہے, مگر ابھی ہم صرف غنہ کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح پڑھیں گے من مشرکی ولو اعجبکم. ٹھیک ہے, کاف کو ہم کس کے ساتھ ملائیں گے؟ واو کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اسی طرح دیکھتے ہیں اگر دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے کہیں پر, تو یہاں پر بھی یہی چیز دہرائی جائے گی, مشرکاتی یعنی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پر جی آج کے سبق میں کہیں پر ایسی آ رہی ہے دو زیر کی تنوین کے اس کے بعد ہمارے پاس حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے, تاکہ ہم اس کو دیکھیں کہ غنہ جب نہیں کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے. اچھا, اس والے پارٹ میں تو نہیں ہے, پچھلے حصے میں دیکھتے ہیں. آیت کی اس حصے میں بھی نہیں ہے, پچھلی آیات میں دیکھتے ہیں, شاید کہیں پر مل جائے. دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہو. ٹھیک ہے, حروف حلقی حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. ٹھیک ہے, ان میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم کیا نہیں کریں گے؟ غنہ نہیں کریں گے. یہاں پر بہت ساری ایسی جو ہے ایسے ورڈز نظر آ رہے ہیں جہاں پر غنہ کیا جائے گا, مگر ایسا کوئی حرف ابھی تک نظر نہیں آیا جہاں پر غنہ نہ کرنا ہو. ایامن, آیت نمبر کس آیت میں آ رہا ہے؟ یہ 184 میں. اچھا ٹھیک ہے, ایام معدودات. جی مریضن پر تو دو زبر کی تنوین ہے, ایام اخر. ٹھیک ہے, ہاں جی یہاں پر دیکھیں ایام اخر, ہم نے غنہ کی مثال تو دیکھ لی کہ غنہ کو کیسے کرنا ہوگا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے غنہ نہیں کرنا, یعنی دو زیر کی تنوین کے بعد ہمارے پاس حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ہم نے کیسے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیں او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, ایام اخر. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہاں پر نون کی آواز کو واضح کرنا ہوگا. ایام اخر, فوراً سے پڑھنا ہوگا, ایسے نہیں کرنا. ایام
جی سمجھ آ گئی کہ غنہ کیسے کرنا ہوگا، غنہ کے بغیر کیسے پڑھنا ہوگا. سب کو سوال ہے، اگر آپ کے ذہن میں تو آپ ضرور پوچھ لیجئے. جی کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، میسج پر پوچھ سکتے ہیں. اچھا مؤمناتن پر غنہ نہیں ہوا. جی مگر یہاں پر دو پیش کی تنوین ہے، ہم آج کے دن پر دو زیر کو ڈسکس کر رہے تھے. اوکے ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.